لیکن ہمارے ساتھ بھی موجود ہیں پاکستان کے وفاقی وزیر ہیں فار کلائمیٹ چینج اینڈ کوآرڈینیشن. اس کے علاوہ ظاہر پاکستان کی معیشت، پیٹرولیم، ان شعبوں کو بہت قریب سے دیکھا ہے. جناب مصدق ملک صاحب ہمارے ساتھ ہیں برسل سے براہ راست. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. آئی ہوپ کہ یہ دورہ بہت اچھا جا رہا ہوں، چونکہ ظاہر ہے یہ اس کی جو کامیابی ہے یہ ہر پاکستانی کے لیے بہت اہم ہے. یہ کسی پارٹی کا معاملہ نہیں ہے. آپ اگر ان نٹ شیل بتا سکیں اب تک کی کوئی ہائی لائٹ اس دورے کی، اور آگے اب کہاں کیا منزل ہے آپ لوگوں کی؟ دیکھیے بہت شکریہ آپ نے مجھے دعوت دی. سب سے پہلے تو میں اظہار ہمدردی کرنا چاہتا ہوں اور تعزیت کرنا چاہتا ہوں بھارت کے وہ تمام مسافر، وہ انوسنٹ لوگ جو اس طیارے کے حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں. اللہ سب ان کو صبر دے، ان کے خاندانوں کو صبر دے. ہم نے آج یہاں پر اپنی میٹنگز کے اندر بھی تعزیت کا اظہار کیا. ایز سون ایز ہمیں یہ پتہ چلا کہ ایسا کوئی حادثہ ہوا ہے تو میں نے ذاتی طور پہ تعزیت کی اور اظہار ہمدردی کیا. اور یہی ہمارا مقدمہ بھی ہے. ہمارا یہاں پر مقدمہ یہی ہے کہ بھائی دیکھو، ہمارے ہاں بہت سے غریب لوگ رہتے ہیں. آپ کے ہاں تو 0.5 بلین یعنی 500 ملین غریب لوگ رہتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ آپ اپنے غریب لوگوں کی فکر کریں، ان کی ترقی کی فکر کریں، کیونکہ ہمارے وزیر اعظم کے دل میں تو صرف ایک ہی چیز اور وہ یہ ہے کہ کیا عزت کی زندگی ہمارے ملک کے غریب لوگ گزار سکتے ہیں یا نہیں. اور جس چیز کو ہم عزت کی زندگی یا ڈیسنٹ لائف کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ کیا وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں، کیا اپنے بچوں کو اسکول بھیج سکتے ہیں، کیا امید رکھ سکتے ہیں کہ جب بچے ان کے اسکولوں سے نکلیں گے تو ان کے پاس ذریعہ روزگار ہوگا، نوکری ہوگی. تو ہمیں آپ کن چیزوں میں الجھا رہے ہیں؟ تو پہلا مقدمہ تو ہمارا تھا ہی ہے. صحیح ہے. ہم نے جو سفارتی کامیابی حاصل کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم اور ڈپٹی وزیر اعظم کو مبارکباد دینی چاہیے. اس سے پہلے بہت سے تنازع ہوئے ہیں اور آپ کو معلوم ہے، آپ تو کور کرتے رہے ہیں. کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی بھی بھارت کے ساتھ تنازع میں ساری دنیا ہمارے ساتھ آن کھڑی ہو. کبھی آپ نے دیکھا ایسے؟ ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی شوشہ ہوتا تھا، ہر مرتبہ کوئی نہ کوئی پرانی بات سامنے آ جاتی تھی. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ہم یونائٹڈ نیشنز گئے، وہاں پہ تمام لوگوں سے ملے، یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کونسل کے پریزیڈنٹ سے ملے، ان کے سیکرٹری جنرل سے ملے، مختلف ممالک کے جو وہاں پہ سفراء تھے ان سے ملے. پھر ہم امریکہ کے پاس گئے، وہاں پہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے ملے، کانگریس مین سے ملے، سینیٹرز سے ملے، تھنک ٹینک سے ملے. اس کے بعد لندن آئے. لندن میں آ کے ان کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں، جو ان کی سرکار ہے، ان کے اہم لوگوں سے ملاقات کی، ان کے ایم پیز سے ملے، ان کے جو کشمیر کا کوکس ہے اس کو ملے، جو پاکستان کا کوکس ہے اس کو ملے. ایک میٹنگ میں تو وہ 70-80 ایم پیز ہیں جو کشمیر کوکس میں ہیں. یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ اور ان سب کے سامنے ہم نے یہی مقدمہ رکھا جو برسلز میں بھی ہم سامنے رکھ رہے ہیں. اور آگے اب کیا منزل ہے آپ لوگوں کی؟ جی بس یہ ابھی برسلز اور اس کے بعد اسٹراسبرگ جائیں گے اور پھر واپس انشاءاللہ. مگر جو زیادہ اہم بات ہے وہ مقدمہ ہے جو ہم سامنے رکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہماری جو سفارتکاری میں جو کامیابی ہے اس کی سب سے اہم پہلو جو ہے وہ ہماری عسکری کامیابی ہے، اور اس کے لیے میں مبارکباد دینا چاہتا ہوں ہمارے فیلڈ مارشل جو ہیں، ہمارے ایئر چیف کو، ہمارے نیول چیف کو. کیونکہ اس عسکری کامیابی کے بعد جب ہم امن کی بات کرتے ہیں تو سب کو یہ معلوم پڑ جاتا ہے کہ ہم امن کی بات کمزوری سے نہیں مضبوطی سے کر رہے ہیں. اور اللہ کے سامنے ہمارا سر جھکا ہے، ہم ہیوملٹی سے کر رہے ہیں لیکن کمزوری سے نہیں کر رہے ہیں. اور یہ جنگ جیتنے کے باوجود ہم امن کا پیغام لے کر آئے. مصدق صاحب میں چاہتا ہوں آپ ہی کا اگر ایک بیان آپ کو جو اسی دورے کے دوران آپ نے دیا، جس کو آپ نے اس پر بھیجے گا، جس کو پھر وہ ذرا کچھ دوسری میڈیا کی طرف سے یہ کہا گیا کہ دیکھیے صاحب یہ ایک تو دعویٰ کر رہے ہیں اگر کامیابی کا، اور دوسری طرف جو ہے وہ یہ تو ایک متضاد بیان ہے. یہ امریکہ سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں بچائیں، آپ بچائیں. وہ میں چاہتا ہوں ذرا وہ بیان بھی تاکہ کانٹیکسٹ کلیئر ہو جائے، اور آپ ذرا اس پہ وضاحت کیجیے گا کہ یہ کیا معاملہ تھا، آپ کیا اس میں یہاں کہنا چاہ رہے تھے. ذرا بیان سنائیے گا پہلے مصدق صاحب کا. But if we don't get any equipment, you've seen what would have happened to us if we didn't have air defense. We would have been rubbles. We'd be pulling out 60,000 kids from the rubble of schools. And when 80 planes come at you, 80 in a few hundred miles, when 80 planes come at you, all of them having 5 missiles each, you multiply 80 with 5 missiles, and you know what India was coming at. Were they coming
to hit one residential area with 80 planes and 400 missiles, some of which were dual carriers of atomic kind of warheads. So you saw what they were coming at. You saw what they came with. And you saw the technologies that they deployed from various countries. So I would say, bring it on, man. Give us those technologies. We'd buy them from you. اس پہ کہیے گا مفتی صاحب؟ کیونکہ اس میں آپ مخالف میڈیا نے یہ کہا کہ دیکھیے صاحب یہ تو ان کے جو منسٹر ہیں جو دورے پر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ہمیں بچاؤ، ہمیں ٹیکنالوجی دو، ورنہ دیکھیں بھارت سے ہم بہت ولنریبل ہیں. دیکھیے ہم نے تو جو بات بڑی واضح شکل میں کی، جو ریفرنسز جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں یہ ریفرنسز تھے اسرائیل اور فلسطین کے. ہمارے ہاں تو کیا ربل گرنا تھا. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس اگر یہ دفاعی قوت نہ ہوتی، ہماری عسکری قیادت اگر ہمارے بچوں کی حفاظت کرنے کے قابل نہ ہوتی، یا ہماری سرحدوں کی حفاظت کرنے کی قابل نہ ہوتی، تو بھارت کا جو ہندوتوا کا منصوبہ ہے وہ اسرائیلی منصوبے سے کم نہیں ہے. جب وہ 80 جہاز لے کر آ رہے تھے تو صرف کسی ایک شہر کے اندر کسی ایک ریزیڈینشل ایریا پہ حملہ کرنے نہیں آ رہے تھے، وہ وہی کرنے آ رہے تھے جو اسرائیل کرتا ہے. لیکن ہماری دفاعی طاقت، ہماری دفاعی قوت، ہماری ٹیکنالوجی، ہم نے ان کے، یہ بھی اسی گفتگو میں نے آگے چل کے کہا کہ ابھی تو ہم نے 6 جہاز گرائے ہیں، پہلے 2 گرائے تھے، اب 6 گرائے ہیں، اگلی مرتبہ 60 گرائیں گے، اس کے بعد 600 گرائیں گے.